وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ اس وقت کو بھی یاد کرو جب ہم نے ابراہیم کو آزمایا کئی باتوں میں، بِكَلِمَاتٍ کئی باتوں میں، فَأَتَمَّهُنَّ پھر وہ اس نے پوری کی، یعنی اس امتحان میں ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ابھی ہم نے بتلایا ابراہیم علیہ السلام کو بے شمار امتحانات سے گزارا۔ کسی کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے، امتحان لینے والا اللہ رب العزت ہے، امتحان لینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ امتحان اس چیز کا لیا جاتا ہے جس شخصیت کے بارے میں، جس کے بارے میں ہمیں یہ علم ہو کہ ہاں یہ فیل ہو سکتا ہے یا اس میں کچھ آتا جاتا نہیں ہے، اس شخصیت کی قابلیت کو جانچنے کے لیے امتحان کی ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو تمام چیزوں کا علم تھا، اللہ کو تو تمام چیزوں کا علم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی جہاں یہ کیسے بنتے، پھر امتحان کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ تو اس کی وجہ مفسرین نے لکھی ہے کہ امتحان کا مقصد جہاں جانچنا ہوتا ہے وہیں پر شخصیت کو نکھارنا بھی ہوتا ہے، کہ امتحان کے ذریعے سے انسان کی شخصیت نکھرتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی جو آزمائشیں کی، امتحان لیے، ان کی شخصیت پھر ایسی نکھری کہ قیامت تک کے لیے اللہ نے ان کو پیشوا بنا دیا۔ ہر مذہب والا ابراہیم علیہ السلام کا احترام کرتا ہے، تو وجہ کیا بنی؟ جو اللہ نے ان کا امتحان لیا نا، اس کے ذریعے سے اللہ نے تمام لوگوں کے دلوں میں ابراہیم علیہ السلام کی محبت کو پیدا کر دیا۔ اور کون سے امتحان سے گزرے ابراہیم علیہ السلام؟ بقرہ عید کے موقع پر ہم نے وضاحت کے ساتھ اس چیز کو سمجھایا تھا۔ پہلا امتحان ابراہیم علیہ السلام کا ہوا کہ آپ اپنے گھر سے نکالے گئے۔ اپنے گھر کو چھوڑنا انسان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے۔ باپ نے دھکے دے کر گھر سے نکالا اور دھمکی دی کہ میں تجھے رجم کر دوں گا، یہاں سے نکل جا۔ آپ گھر سے نکل گئے، تو یہ سخت امتحان تھا ابراہیم علیہ السلام کا۔ ساری قوم آپ کے دشمن، کیا شمول باپ کے، باپ بھی دشمن، خاندان والے بھی دشمن، ساری قوم آپ کے دشمن، یہاں تک کہ جو وقت کا بادشاہ تھا وہ بھی بڑا دشمن نکلا۔ ان سب کے ہوتے ہوئے قوم نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ کو دہکتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے۔ چنانچہ آپ کی ایک آزمائش یہ بھی ہوئی کہ آپ کو دہکتی ہوئی آگ میں ڈالا گیا۔ اللہ نے کہا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، آگ ابراہیم کے اوپر ٹھنڈی ہو جا، سلامتی کے ساتھ اللہ نے ٹھنڈی کیا، کیونکہ زیادہ ٹھنڈی بھی ہو جاتی برف والی اور دگنا عذاب ہوتا ہو۔ اللہ نے سلامتی کے ساتھ اس آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش تھی، ان کا امتحان تھا۔ گھر سے نکالے، اس کے بعد قوم نے آپ کو آگ میں ڈالا، پھر اس کے بعد میں اللہ نے حکم دیا کہ اب اس کو تم چھوڑ کر کے چلے جاؤ، اس ملک کو ہی چھوڑ دو۔ اپنے ملک کو چھوڑا، ملک شام آئے، وہاں آ کر کے آپ کو اللہ نے اولاد کی نعمت سے نوازا۔ پھر اللہ نے امتحان دیا کہ جاؤ اس بچے کو بھی، اس کی والدہ کو بھی بالکل بیابان جنگل کے اندر چھوڑ کر کے آ جاؤ۔ آپ چھوڑ کر کے آ گئے وہاں پر، ذرہ برابر چوں چرانے کی۔ اس امتحان میں بھی آپ کامیاب ہوئے۔ جب بچہ بڑا ہو گیا، ساتھ چلنے لگا، پھر اللہ نے دوسرا امتحان لیا، اس کو ہماری راہ میں ذبح کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس امتحان میں بھی کامیابی حاصل کی۔ تو بہرحال بھی کلمات، چند کلمات میں، چند باتوں میں اللہ نے آپ کو آزمایا اور آپ اس امتحان کے اندر پورے کامیاب ہوئے۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کلمات سے امتحان بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ دوسرے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کئی سارے اقوال علامہ ابن کثیر علیہ الرحمہ نے نقل کیے اور لکھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو باتیں کری، جن کاموں کو کیا، ان کے اندر انہوں نے اول پوزیشن حاصل کری۔ یعنی سب سے پہلے کچھ کام کرنے والے ابراہیم علیہ السلام ہیں، جو اللہ نے ان کو حکم دیا انہوں نے اس حکم کو پورا کیا۔ مناسک حج سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی کیے۔ اسی طرح سے مونچھوں کے بال کتروانا، سر کے بال رکھنا اور ان کو کاٹنا، زیر ناف کے بالوں کو موڑنا، بغل کے بال اکھاڑنا، ختنہ کرنا، یہ تمام کی تمام چیزیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے چلی ہیں۔ چنانچہ مفسرین نے لکھا ہے سب سے پہلے ختنہ کرنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ آپ نے بڑھاپے میں، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ 80 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ختنہ اپنے ہاتھ سے کی، 80 سال کی عمر میں جا کر کے۔
اور اسی طرح سب سے پہلے آپ وہ شخص ہیں کہ جن کے بال سفید ہوئے۔ آپ نے اللہ سے عرض کیا یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے، میرے بال سفید ہو گئے، کس لیے ہوئے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ آپ کی عزت اور وقار کو بڑھائے گا۔ سفید بالوں کی وجہ سے دوسرا آدمی بھی عزت کرتا ہے، جس کے بال سفید ہو جاتے ہیں آدمی اس کو کہتا ہے میں اپنے بالوں کی تو شرم کر لوں، ایک عزت اور وقار حاصل ہوتا ہے اس چیز سے۔ تو سب سے پہلے سفید بال بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہوئے۔ اس کے علاوہ بہت سارے کام ایسے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام نے کیے، ان کی ذریت نے کیے، اللہ تعالیٰ کو وہ سارے کام اتنے پسند آئے کہ ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اول مقام عطا کیا، اور آنے والے انسانوں کے لیے ان تمام احکامات کو اللہ نے جاری کر دیا، جس میں سے یہ بھی ہے سر کے بال بھی کٹوانا ہے، مونچھیں کتروانا، زیر ناف کے بال صاف کرنا، ناک کی اچھی طرح سے صفائی کرنا، اسی طرح سے بغل کے بال اکھاڑنا، یہ تمام کی تمام چیزیں فطرت میں سے ہے۔ مسواک کرنا یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، تمام نبیوں کی سنت ہے۔ تو ان تمام چیزوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے۔ پھر ایک قول یہ نقل کیا کہ اللہ تعالیٰ نے 30 چیزیں بیان کی ہیں 3 پاروں میں الگ الگ، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے دی تھی۔ ان میں سے 10 چیزوں کا تذکرہ اللہ نے سورہ برات میں کیا، التائبون العابدون الحامدون السائحون، اس والی آیت میں 10 چیزوں کو بیان کیا۔ 10 چیزوں کا تذکرہ اللہ نے 18ویں پارے میں کیا، بالکل سب سے شروع میں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، 10-11 آیات تک۔ 10 چیزوں کا تذکرہ اللہ نے 22ویں پارے میں کیا، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، یعنی مقصد کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کامل ایمان والے تھے، کامل مسلمان تھے، روزہ رکھنے والے تھے، امانت دار تھے، دیانت دار تھے، زیادہ سجدہ کرنے والے تھے۔ ان تمام چیزوں کا خلاصہ کہ 30 چیزیں انہوں نے مکمل طریقے پر پوری کی۔ اب جب وہ امتحان میں کامیاب ہو گئے تو اللہ نے ان کو انعام دیا، کیا؟ انی جاعلک للناس اماما، یہ اللہ نے ان کو انعام سے نوازا کہ ہم تمہیں دنیا والوں کا، تمام لوگوں کا پیشوا بنائیں گے، امام بنائیں گے۔ امام کے اندر بھی یہ تمام چیزیں ہونی چاہیے جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر تھی۔ قال ومن ذریتی، ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ میری ذریت کے اندر بھی اس چیز کو داخل فرما دیجیے، یعنی میری ذریت میں بھی یہ چیزیں عطا فرما دیجیے کہ میری ذریت میں، میری اولاد میں بھی امام ہونے چاہیے۔ اللہ نے فرمایا قال لا ینال عہد الظالمین، کہ میرا قرار ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو تو قبول کیا، انہوں نے اپنی اولاد کے لیے امامت کی دعا کری، اللہ نے اس طریقے پر قبول کی کہ ان کی اولاد میں سے ہزاروں کی تعداد میں انبیاء آئے، ہر نبی امام ہوتا ہے۔ آخر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ساتھ ساتھ اللہ نے کہہ دیا کہ میرا قرار ظالموں کو نہیں پہنچے گا، یعنی امامت کا حقدار صرف اور صرف ایمان والا ہوگا، کوئی ظالم اور کافر امامت کا حقدار نہیں ہوگا۔ چنانچہ روایات میں ہے اگر کوئی ظالم، فاسق، کافر اگر تم سے یہ کہے، کوئی شریعت کے خلاف کام کرنے کو کہے، تو شریعت کے خلاف کام میں اس امیر کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ بادشاہ اگر کافر ہو مانی تو جائے گی اس کی، لیکن وہاں تک جہاں تک شریعت میں مداخلت نہ ہو۔ اگر کوئی امیر شریعت میں مداخلت کر رہا ہے، شریعت کے حکم کے خلاف ورزی کر رہا ہے، اور لوگوں کو حکم دے رہا ہے ایسا کہ جس سے شریعت کا حکم بدل جائے، تو پھر اس کے حکم کو نہیں مانا جائے گا، پھر عمل ہوگا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ اللہ کی اطاعت میں مخلوق کی نافرمانی جائز ہے۔ اللہ کی نافرمانی کوئی انسان کرے مخلوق کو راضی کرنے کے لیے، یہ چیز جائز نہیں ہے۔ تو اگر کوئی فاسق، فاجر امیر بن جائے اور نعوذ باللہ وہ شریعت کے خلاف کام کا حکم دینے لگے، تو اس کام میں اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ اور پھر اللہ کا اعلان کہ یہ امامت ایسا بڑا عہدہ ہے، یہاں پر امامت سے مراد امامت کبریٰ، خلیفۃ المسلمین جو ہوتا ہے امیر المؤمنین وہ ہے، اور جو مساجد کی امامت ہے یہ بھی ضمن اس کے اندر داخل ہو سکتی ہے۔ بہرحال دونوں اماموں کا تعلق اس طرح سے ہے کہ اس امامت کے منصب پر صرف نیک لوگ ہی فائز ہوں گے، جو فاسق و فاجر ہو، کافر ہو، وہ اس لائق نہیں کہ ان کو مسلح کے اوپر کھڑا کیا جائے یا ان کو امارت سونپی جائے۔
اگر ایسے لوگوں کو امارت سونپی جائے گی، امیر بنایا جائے گا، تو زمین میں فساد ہی پھیلے گا۔ تو بہرحال یہ چند باتیں تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوری کی۔ اللہ نے ان کو بطور انعام کے ساری دنیا کا امام بنا دیا۔ اللہ سے دعا کرے اللہ تعالی ہم سب کو بھی ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔